سودا یہ بکتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کھڑے رہے، کھڑے کھڑے تھک نہ جائیں، بس یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ ابھی بھی تحریک انصاف کو کوئی کالعدم تنظیم تو نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ سیاستدان کو اپنا اکھاڑا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بھی خسر جاری ہے کہ اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ اسمبلیوں سے ہی باہر آ جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن میں رہنا ہمیشہ گھاٹے کا سودا رہا ہے۔ جس طرح ذلیل و خوار کر کے تیسری مرتبہ نواز شریف کو فارغ کیا گیا، وقت بدلتا ہے تو وہ لوٹتے ہیں، تو وہ وقت خان صاحب پہ بھی آ سکتا ہے۔ ان تک اطلاع یہ پہنچائی جاتی ہے نا ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی آپ کے نام پر جن لوگوں نے ووٹ لیے وہ کمپرومائز ہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں آرام سے۔ یا تو آپ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اگر یہ فارم 47 کی پیداوار قومی اسمبلی تھی تو آپ کو پہلے دن سے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ ایسا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 7 مارچ 1977 کو ہوا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے الیکشن کروائے تھے تو پی این نے ان کے خلاف جو اپوزیشن کا الائنس تھا انہوں نے کہا کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا ہم ایک تو اس قومی اسمبلی میں حصہ نہیں لیں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک دن نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے دوران 3 دنوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور ان کے اس اعلان کی وجہ سے جو صوبائی اسمبلی کے جو انتخاب ہوئے اس میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بہت ہی مضحکہ خیز تھا، تو ایک وہ امپیکٹ ہوا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ جب کو پولیٹیکل موو کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہی بات ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 8 اسٹینڈنگ کمیٹی، قومی اسمبلی کا ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، شور شرابہ یہ وہ، لیکن جو اصل بزنس ہوتا ہے قانون سازی کا وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے، اور ان میں سے 8 ایسی کمیٹیاں تھیں جن کے سربراہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نمائندگان تھے، وہ چھوڑ دی۔ اس میں سب سے اہم ترین بار بار سمجھانی پڑتی ہے یہ بات کہ جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ میرے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میں حکومت سے پوچھ سکوں کہ بھائی تم نے میرے دیے پیسے کہاں لگائے ہیں۔ اس کے لیے جو پیسہ حکومت خرچ کرتی ہے اس کا حساب کتاب سرکار ہی کے لگائے ہوئے آڈیٹر جنرل کرتے ہیں، تو آڈیٹر جنرل ایک رپورٹ دیتا ہے، وہ رپورٹ پھر اس یعنی پبلک اسٹینڈنگ کمیٹی کے روبرو رکھی جاتی ہے۔ اور ابھی آڈیٹر جنرل نے یہ جو شہباز حکومت کا 1 سال مکمل ہوا ہے اس پر رپورٹ تیار کی ہے۔ اب جنید اکبر صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق، وہ اگر اپنے عہدے پر موجود رہتے تو میرا خیال ہے آج ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رونما ہوئے کسی اسکینڈل کو زیر بحث لا رہے ہوتے کہ بھئی یہ اس سال میں حساب کر کے آپ ہی کے لگائے ہوئے آڈیٹر جنرل صاحب نے شہباز صاحب یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، جواب دیجئے یہ کیا ہے۔ اب ہم بجائے وہ کرنے کے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنید صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ دس ویری فیکٹ کہ ہم بجائے اس کمیٹی کے اجلاس کے روبرو آئے کچھ حقائق، کچھ پہلو، کچھ اعتراضات کو زیر بحث لانے کے، ہم زیر بحث یہ لا رہے ہیں کہ جنید صاحب کو چاہیے تھا یا نہیں، تو دس اٹ سیلف شوز کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ سملرلی ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ جن کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ درست دیا گیا ہے۔ ارے بھائی، پاکستان ہی کی تاریخ میں ایک تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو چونکہ سیاست کا جو یہ نالج ان کا حاصل ہونا شروع ہوا، جو کہ اچھی بات ہے کہ ان کی دلچسپی ہوئی، وہ 2002 میں جب یہاں پہ ٹیلی ویژن آیا اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت
تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو 2018 سے تاریخ شروع ہوتی ہے نا ان لوگوں کے لیے؟ 2002 سے. 2002 تو پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن میں رہنا ہمیشہ گھاٹے کا سودا رہا ہے. اپوزیشن کی تو بات کوئی نہیں سنتا نا. تو پاکستان نہیں جی، مزے کے لوگوں کے ساتھ قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان کتنا بڑا نام ہے. انہوں نے چونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے برابر کے قداور رہنما ہیں حسین شہید سہروردی، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، وہ ان کو غدار پاکستان کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. سندھ کے مرد آہن کہلاتے تھے ایوب کھوڑو صاحب، انہوں نے کہا کہ میں پورا کراچی جو ہے وہ تو پاکستان کا دارالحکومت کے طور پر نہیں دوں گا، اب ملیل کا ایک سیکشن جو ہے اس دفتر بنا لیجئے. ان پہ کرپشن کے الزامات لگا کے فارغ کر دیا گیا ایوب کھوڑو. لیکن پھر وہی صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع بھی بنے اس ملک کے، ایوب کھوڑو صاحب، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ویسے وہ سندھ کے مرد آہن تھے، انہوں نے 1 یونٹ بھی منظور کر لیا. تو یہ تماشے ہمارے ہاں لگتے رہے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو. تو جس طرح ذلیل و خوار کر کے تیسری مرتبہ نواز شریف کو فارغ کیا گیا ثاقب نثار کے ہاتھوں روزانہ، لیکن وہی نااہلی جو ہے وہ پھر وہ جب موصوف یعنی جب وقت بدلتا ہے تو وہ لوٹتے ہیں تو عدالت ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے بایو میٹرک کروانے کے لیے. تو وہ وقت خان صاحب پہ بھی آ سکتا ہے. یہ کون خان صاحب پہ دوسری طرح کا وقت آ گیا؟ نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، اونچ نیچ جو ہے وہ رہتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ سیاستدان کو اپنا اکھاڑا نہیں چھوڑنا چاہیے. جب سے آپ جیل میں ہیں آپ نے بے تحاشا کوششیں کر لی. آخری اس کی معراج جو ہے وہ 26 نومبر کو ہوئی تھی 2024 کو. آپ نے دیکھا آپ سڑک کو اتنا نہیں گرما سکتے ہیں. فی الحال آپ کے پاس بہت سارے اور طریقے تھے. مثال کے طور پر اب یہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، صرف ایک بات، جن حلقوں کا بائیکاٹ کیا ہے وہاں پہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے احمد چٹھا، انہوں نے اپنے خاندانی کے بلکہ شاید اپنی وائف کو بھی کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے ان کو کھڑا کر دیا. اب اس وقت جو سیلاب آیا ہے، سیلاب کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں میں ایک مایوسی، محرومی، غصہ ابھرا ہوا ہے ان میں وزیر آباد شامل ہے. وزیر آباد شہر میں بھی پانی داخل ہوا ہے یہ چناب کے بپھرنے کی وجہ سے. تو اگر ہم جو ہے وہ یہ یعنی تحریک انصاف اس میں حصہ لے رہی ہوتی اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی یہ ان کا خاندانی نشست رہی ہے، وہ ان کا بہت پرانا احمدہ نگر، اور پھر یہ جو آپ نے NCA کے باہر دیکھی ہوگی لاہور میں وہ ایک توپ جو ہوتی ہے بھنگیوں کی توپ، وہ سکھوں کی ہوتی تھی، وہ ان کے خاندان نے سکھوں سے مقابلہ کر کے چھوڑائی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو عوام کے دلوں میں اس وقت ایک غصہ، یہ کہ جی ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا گیا، اور پھر یہ کہ جو سیلاب کے نقصانات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اچھا خاصا ٹف مقابلہ دیا جا سکتا تھا حکومت کے لوگوں. یہ تو ہر فیصلہ لیکن خان صاحب کہہ دیتے ہیں جیل سے بیٹھ کے یہ کر لو یہ نہ کرو، پارٹی کر لیتی ہے. بابا ان تک اطلاع یہ پہنچائی جاتی ہے نا ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی آپ کے نام پر جن لوگوں نے ووٹ لیے وہ کمپرومائز ہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں آرام سے، انہوں نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں، نقصان ہمارا ہو اپنا یہ جو ادھر پارلیمنٹری لاجز میں پھر یہ کہ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں تو مفت ٹریول کر رہے ہیں. آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. بھائی وہ کیا کریں؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی تو رہا نہیں کرتا ہوتا نا، وہ تو آپ کو ریلیف تو عدالتوں سے ملا کرتی ہے نا. تو آپ حکومت کو انگیج کر کے ہی کوئی نہ کوئی ایسے قوانین بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں اور بہت سارے لوگ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ کیسے بیک وقت عمر فاروق، یہ عمر اصغر صاحب، عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد میں بھی تھے اور جگہوں پہ بھی تھے ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت پہ جن لوگوں کو نااہل ہوئے. تو اس طرح کا قانون ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی تعزیرات میں کہ بھائی صاحب انلیس یہ کہ جی
ورگلانے میں ایک سازش مجرمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور دوسرا یہ سزائیں جو ہیں یہ بہرحال انسداد ایک نچلی عدالت سے ہوئی ہے نا. اس کے لیے اپیل کے بھی 2 فورم موجود ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. یسر رضا گیلانی کو جب نااہل کیا گیا تھا ان کے پاس تو کوئی یعنی کہ ریلیف کا فورم بھی نہیں تھا. افتخار چودھری نے کہا چٹھی نہیں لکھی، فارغ گھر جاؤ. اور روزانہ زمین پہ ناک رگڑوا کے نواز شریف کو بلوا کے تو بتاحیات نااہل. کس نے؟ سپریم کورٹ نے. نو ریلیف، دیر از نو فورم. ان کے پاس فورمز تو ہیں. اب یہ کہ کس حد تک آپ ان کے لیے ایک اخلاقی دباؤ بڑھا سکتے ہیں، پولیٹیکل دباؤ بڑھا سکتے ہیں، وہ تو ابھی اس میں وقت لگتا ہے. وہ تو ابھی آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا نا، اٹس یٹ ٹو بی سین. تو آپ اپنے فی الوقت اس پہ زور دیتے ہوئے وہ اس ٹائپ کی چیز نا، آپ کو پبلک پاپولائزیشن کا ایک بہترین موقع مل رہا ہے. میں جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ وزیر آباد کا ضمنی انتخاب آپ کیوں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ وہ عقل مندی نہیں دکھائیں گے نا. وہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ کہے کہ دیکھو بھائیو ابھی سیلاب آیا، دیکھا اس حکومت کی کارکردگی، یہ دیکھو یہ رل گیا، یہ کسان، یہ وہ فلاں. آئیے حکومت کو سبق سکھائیں، آئیے ان کو بتائیں کہ ہمارے ووٹ کی کیا طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور اگر فرض کریں کہ ان کے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر لمبی لائن لگی ہوتی ضمنی انتخابات میں اور رات کو اعلان ہو جائے کہ جی تحریک انصاف کا بندہ ہار گیا ہے، تو آپ کے اس بات میں زیادہ وزن آئے گا کہ جی ہم ہر بار الیکشنوں میں جاتے ہیں، ہم انتہا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تو جو ہے وہ حکومت وہ تو فیئر الیکشن ہی نہیں دیتی، تو ہم کیا کریں؟ آپ کا کیس بنتا نا، اور آپ یہ کیس بناتے چلے جائیں. کیوں آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں؟ اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان میں یہ بھی خسر جاری ہے کہ اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ اسمبلیوں سے ہی باہر آ جائیں. تو یہ غلط ڈیسیژنز ہی ہیں ساری میری دانش میں جی بہت غلط ڈیسیژن ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں، اور بلکہ اب تو بہت سارے لوگ میرے جیسے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی. اور بھائی بات یہ ہے کہ سیاست میں اور وہ جرأت و بہادری کی علم بردار اور یہ میدان حق اور مارکہ حق میں فرق ہوتا ہے بھائی. تو لیکن بہرحال چونکہ یہ سودا بکتا نہیں ہے، سودا یہ بکتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان بھی. تو سر کب تک ایک کھڑے رہیں گے اسی طرح ڈٹ کے؟ کھڑے رہیں تو کھڑے کھڑے تھک نہ جائیں، بس یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلہ کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں ابھی بھی تحریک انصاف کو کوئی کالعدم تنظیم تو نہیں ٹھہرایا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں سپریم کورٹ نے ایک پارٹی ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کے لیڈر ولی خان، سردار عطا اللہ مینگل، غوث جو جتنی ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی، ان کے خلاف حیدرآباد ٹریبیونل چل رہا تھا. حیدرآباد میں بغاوت کے اور ملک توڑنے کے مقدمات چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی پر پابندی لگی تو ولی خان صاحب کی اجازت سے سردار شیرباز مزاری نے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، اور اس میں بیگم نسیم ولی خان جو ہیں وہ گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ آئیں، اس کی وائس پریزیڈنٹ بنی. ادھر خیبر پختونخوا کی ان دنوں جو صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں کی وہ سربراہ بنی اس جماعت کی، اور انہوں نے پھر اپنا اس جماعت کو جاری رکھا، اور پھر وہ بعد ازاں PNA کا حصہ بنے، اور 1977 میں حیدرآباد ٹریبیونل ختم ہو گیا. تو پھر وہی جماعت ANP بن گئی جو ابھی تک اس نام سے چل رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی. تو مقصد یہ کہ جو جماعتیں جن پر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ نئی سیاسی جماعت بنا کے تو کسی نہ کسی طرح اور تاکہ آپ یعنی پالیٹکس میں ایکٹیو رہیں. لیکن یہاں پہ بہرحال PTI کو بھی کیا ایسا کوئی سکتا ہے کرنا کہ پڑے گا؟ ایسی کوئی چیز ہو کہ جو شاید ہم سمجھتے ہیں سے قاصر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ چھوڑیں جی، وہ جو عاشقان عمران خان ہے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ چھوڑیں، آپ کو کیا پتا. یہ ہمارے لیڈر کو 8 فروری کو دیکھا تھا آپ نے، تو پھر میں کہتا ہوں یار دیکھا تھا میں نے بھی، لیکن اس کے بعد کیا؟ لیکن اس کے بعد تو یعنی وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے نا، تو فائدہ کیا ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کے پاس طریقہ ہی یہ تھا کہ آپ یہ کہتے کہ جی الیکشن ہمارا چرا لیا گیا ہے، ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے. یہ فارم 47 کی آپ تو پہلے تو فارم 47 کی جو اسمبلی ہے، اس کا وہ تھیسس
بیچنے کے لیے کریڈیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر خود بھی اس میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں. بس سر آئی تھنک اب وہ وقت اب اگر واپس آئیں گے تو سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ ضمنی انتخابات ہوں گے، اس میں حکومت جو ہے وہ 2/3 کیا 3/4 ہم کر کے تو اپنی مرضی کرے گی جب تک جو اس کو کرنا بس ہو. وہی بات ہے نا کہ یہ پولیٹیکلی ان کو بھی کچھ اسمارٹ مووز کرنے چاہیے. صرف خان صاحب کے کہنے پر چلنا مناسب نہیں ہے. وہ جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. ڈکٹیٹ کیا، جس کا عشق ہے اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عشق میں یہی ہوتا ہے شاید. سر پر یہ تو وقت ہی بتائے گا پھر کیا اور کیا ہوگا. نہیں، یہ تو عشق ہے نا، یہ عشق ہے، یہ تو سیاست نہیں، یہ عشق ہو رہا ہے. تو صرف دونوں چیزوں کو پھر سیپریٹ رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو. میرا خیال ہے کہ عشق اور سیاست میں فرق ہو. چلیں سر، پھر آپ نے جیسے کہا کہ اٹ واز اے رانگ ڈیسیجن، لیکن دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پارٹی پر بھی، اوور آل پی ٹی آئی کی گورننس پر بھی. لیکن جو عمران خان کے جو عاشق ہیں وہ تو وہیں کے وہیں رہیں گے. آئی ایم شیور وہ نہیں اپنی پوزیشن. ہاں، وہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی. سر پھر دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کتنا کچھ. نہیں، اگلے ہفتے میں تو عشق نہیں ختم ہو جائے. وہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا. یہ ایسا نہ کریں. آئی وش سر اتنا کوئک ہوتا، بٹ نہیں ہے. عشق بعض اوقات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا.